لیکن جب ایک شخص زنا کرتا ہے، یعنی وہ آج ایک عورت کے ساتھ، کل دوسری عورت کے ساتھ، پرسوں تیسری کے ساتھ، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو اس کے اندر کیا ٹوٹتا ہے؟ نیورو سائنس بتاتی ہے کہ اس کا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ بار بار مختلف اور بدلتے ہوئے پارٹنرز کے ساتھ ایکسٹیوشن کا اخراج اس کے دماغ کا ریسپٹرز کو بے حس کر دیتا ہے۔ اس کیفیت کو سائنس پیئر بونڈنگ ڈیمیج کہتی ہے، یعنی ایسا شخص رفتہ رفتہ اس صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی ایک انسان کے ساتھ گہرا جذباتی اور روحانی اور دیرپا تعلق قائم کر سکے۔ زانی صرف گناہگار نہیں ہوتا، وہ نفسیاتی طور پر معذور ہو جاتا ہے، اسے سکون ملنا بند ہو جاتا ہے، وہ ہوس کی آگ میں جلتا رہتا ہے، ایک جسم سے دوسرے جسم تک بھاگتا ہے، مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی کیونکہ اس کا روحانی برتن چلنی ہو چکا ہے۔ قرآن نے جب زنا کے بارے میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بھی حیائی اور برا راستہ ہے، تو اس نے سَاءَ سَبِيلًا ایول پیٹ کہہ کر اسی نفسیاتی اور سماجی تباہی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو تنہائی، ڈپریشن اور وجودی کرب کے اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی، زنا آپ کے ڈی این اے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ایپی جینیٹکس کی جدید تحقیق بتاتی ہے کہ آپ کے اعمال، آپ کا تناؤ، آپ کی جنسی عادات اور آپ کے گناہ آپ کے جینز کے ایکسپریشن کو بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ زنا کے عادی ہیں تو آپ اپنے ہونے والے بچے کی وراثت میں ایک بے چین روح، ہوس زدہ مزاج اور کمزور قوت ارادی منتقل کر رہے ہیں۔ کیا یہ اپنی نسلوں پر ظلم نہیں ہے؟ اور اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف جو آج کل مغرب کا سب سے بڑا مقدس گائے اور سب سے زیادہ تنازع اور حساس ایشو ہے، ہم جنس پرستی، ہومو سیکسولیٹی۔ مغرب نے پوری دنیا کو اقوام متحدہ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور نصاب کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ گے از اوکے، اور یہ لوگ ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، born this way۔ یہ جھوٹ اتنا تواتر سے، اتنی شدت سے اور اتنے یقین سے بولا گیا ہے کہ اب یہ سچ لگنے لگا ہے۔ لیکن آئیے جذبات سے ہٹ کر ذرا سائنس کی تازہ ترین اور بڑی رپورٹس کو دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ 2019 میں سائنس میگزین میں ایک تحقیق شائع ہو چکی جو تاریخ کی سب سے بڑی اور جامع جینیاتی تحقیق تھی، جس میں 5 لاکھ لوگوں کا ڈی این اے شامل تھا۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ مغرب کے بیانیے کے منہ پر تمانچہ تھا۔ تحقیق نے وحشگاف الفاظ میں کہا تھا از نو سنگل گے جین دیئر۔ سائنسدانوں نے واضح کر دیا تھا کہ ایسا کوئی جین نہیں ہے جو انسان کو پیدائشی طور پر ہم جنس پرست بنا لے۔ یہ رویہ جینیاتی مجبوری نہیں ہے بلکہ ماحولیاتی اثرات، بچپن کے ٹراما، نفسیاتی الجھنوں اور ہارمونل عدم توازن کا پیچیدہ نتیجہ ہے۔ ارتقائی سائنس کے ٹریک پر دیکھیں، ہم جنس پرستی ایک ڈیڈ اینڈ یعنی بند گلی ہے۔ ارتقاء کا بنیادی مقصد جیسے کہ ڈارون بھی کہتا ہے بقا یعنی اور افزائش، نسل، یہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہم جنس پرستی اس بنیادی مقصد کی کھلی نفی ہے۔ اگر پوری انسانیت ہم جنس پرست ہو تو ایک صدی کے اندر انسان کا نام اور نشان روئے زمین سے مٹ جائے گا۔ فطرت کبھی بھی ایسے رویے کو سپورٹ نہیں کرتی، اسے پروموٹ نہیں کرتی جو اس کی اپنی بقا کے خلاف۔